تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک ماں باپ کی طرف سے اس کی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ دینداری اور اچھے اخلاق ہے۔ آج اگر اخلاق کے بارے میں بھی دیکھیں نا تو مسلمانوں سے زیادہ گرا ہوا پرسنٹیج کسی قوم میں اب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کا اخلاق گر چکا ہے، اور ہمارے گرے ہوئے اخلاق کو دیکھ کر دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو اسلام ایسا ہوتا ہے، دیکھو یہ قرآن کی تعلیم ہے، دیکھو پیغمبر اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ اللہ، پیغمبر اسلام کی تعلیم اگر دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی میں دیکھو، ان کی گفتگو کا انداز اتنا حسین ہوتا تھا، ان کی گفتگو کا انداز اتنا بہترین ہوتا تھا کہ بعض واقعات یوں بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کا انداز گفتگو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن آج جس گلی سے گزرو اور گزرتے ہوئے لوگ آپس میں گندی گالیاں دیتے ہوئے بات کرتے نظر آئے تو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہی گلی ہے، یہ مسلمانوں کا ہی محلہ، یہ اخلاق ہمارا گر چکا۔ ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا اور دینا چاہیے، ضرور دے، ایجوکیٹڈ بنائے، ہائیلی کوالیفیکیشن دے، ان کو پڑھائی دے، دنیا کی ہر چیز میں ان کو آگے بڑھائے، لیکن دین میں ان کو پیچھے مت کرنا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جب تمہاری سانسیں اکھڑ رہی ہوگی نا تو تمہاری وہی اولاد جس کو حلال ہی نہیں حرام کما کے پڑھایا تھا، 1 نمبر ہی نہیں 2 نمبر کے کاروبار کر کے ڈگریاں دلائی تھے، اس کے پاس ڈگریاں ہونے کے باوجود یہ صلاحیت وہ نہیں رکھتا ہوگا کہ باپ نزا کی کیفیت میں ہے، دم اکھڑ رہا ہے، سانس اٹک چکی ہے، روح گلے میں اٹک چکی ہے، چلو کم از کم باپ کے سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف ہی پڑھ دیا جائے تاکہ باپ کی روح آسانی سے نکل جائے، باپ کی روح آسانی سے پرواز کر جائے۔ نہیں، پھر وہ بھاگتا ہے مؤذن صاحب کو بلانے کے لیے، کسی مولانا کو بلانے کے لیے، کسی دیندار کو بلانے کے لیے۔ باپ تڑپ رہا ہے، زبان خاموش ہے لیکن باپ کا ضمیر چیخ رہا ہے، کاش دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچے کو دین بھی دیا ہوتا، دین کی تعلیم بھی دی ہوتی، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دیا ہوتا، قرآن سکھایا ہوتا، حدیث سکھایا ہوتا، تو کم از کم میرا یہی بیٹا وقت نزا مجھے یاسین ہی پڑھ کر سنا دیتا تاکہ میرا دم آسانی سے نکل جا۔ اس کے پاس ہر ڈگری موجود ہے، اس کے پاس ہر ڈاکیومنٹ موجود ہے، لیکن مجھے بتائیں باپ مر رہا ہے، بیٹے کی ڈگری اس کے کس کام آئی، بیٹے کے پیپر اس کے کس کام آئے، ڈاکیومنٹ کس کام آئے؟ ارے تمام ڈگریوں کے ساتھ اگر اس کو دین پلاتا تو وہ قریب بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا، وہ قریب بیٹھ کر حضور پر درود و سلام کی کثرت کرتا، وہ قریب بیٹھ کر ایسے اعمال کرتا کہ تیری روح اچھے سے پرواز کر جاتی، آسانی سے نکلتی، صرف آسانی سے نہیں نکلتی بلکہ زمین کے اوپر تیرا وہی بیٹا جب جب نیک عمل کرتا خدا جنت میں تجھے بلند درجے عطا کر دیتا، جنت میں تجھے نعمتیں اور رحمتیں عطا کر دیتا۔ مگر اللہ اللہ، ہر باپ سوچے اس نے اپنے بیٹے کو، اس نے اپنی بیٹی کو کس لیے تیار کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اے باپ اے ماں تیرے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہی بیٹی وہی بیٹا زمین کے چپے پر، زمین کے کسی خطے پر، زمین کے کسی ٹکڑے پر بیٹھ کر حرام کاری تو نہیں کرے گا، شراب نوشی تو نہیں پیے گا، جوا بازی تو نہیں کرے گا، زنا کے اڈے تو آباد نہیں کرے گا۔ اگر ایسی ہی کیفیت ہے تمہاری اولاد کی تو لرز جاؤ کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے، گناہ نہیں کر سکو گے، لیکن جس عیاش اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ عیاش اولاد زمین کے سینے پر جب جب پاپ کرے گی تجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا، جب جب حرام کاری کرے گی تجھے قبر میں عذاب دیا جائے گا، جب جب خدا کی نافرمانی کرے گی تب تب تجھے عذاب دیا جائے گا۔ مگر اللہ اللہ، وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، میرے آقا کی حدیث ہے کہ ایک باپ مر
گیا، دنیا سے چلا گیا. وہ گناہگار تھا، وہ بدکار تھا، باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرے فرشتوں اس بندے کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دو. مالک یہ گناہگار تھا، یہ بدکار ہے، کوئی اچھے عمل نہیں. اللہ فرماتا ہے جانتا ہوں، لیکن زمین کے اوپر اس کا بیٹا ہے جو ابھی لڑکھڑاتی عمر میں مدرسہ گیا اور تتلی زبان میں بسم اللہ شریف پڑھا. اس نے زمین کے اوپر بسم اللہ پڑھی، ہم نے زمین کے اندر اس پر مغفرت کے پروانے جاری کر. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟